بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ سعودی عرب نے اسرائیلی فلائٹس کے لیے آسمان کھول دیے، بائیڈن پہلی ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے جدہ پہنچے، پالیسی میں اہم تبدیلی۔ بائیڈن نے کی شاہ سلمان اور ایم بی ایس سے ملاقات، تیل کی پیداوار بڑھانے پر دیا زور، ہفتے کو جی سی سی سمٹ میں حصہ لیں گے۔ جدہ سمٹ میں یوکرین بحران اور ایران کی سرگرمیاں ایجنڈے میں سب سے اہم ہیں، اسماعیل ہانیہ نے کہا اسرائیل اور امریکہ کے خلاف علاقائی اتحاد بننا چاہیے۔ بیت لحم میں امریکی صدر نے کی محمود عباس سے ملاقات، فلسطینیوں کے لیے امریکی مدد بحال، 2 ریاستی حل پر زور، کہا شیرین ابو عاقلہ کے قاتلوں کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ مغربی کنارے میں بائیڈن دورے کے خلاف فلسطینیوں کا احتجاج، اسلامی جہاد نے کہا امریکی صدر کو اسرائیلی سیکیورٹی کی فکر ہے۔ سری لنکا سپریم کورٹ نے مہندا اور باسل راجاپکسے کے فرار پر لگائی پابندی، رینل وکرما سنگھے نے کارگزار صدر کی حیثیت سے لیا حلف۔ ایسٹ یوکرین کے ڈونیسک میں برٹش شہری رشیا کے حامیوں کی قید میں ہلاک، لندن نے کیا احتجاج۔ 1985 کے کنشکا بامبنگ کیس میں بری ریتو دمن سنگھ کو کینیڈا میں گولی مار دی گئی، پولیس نے کہا ٹارگٹ شوٹنگ کا واقعہ ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ شروعات مڈل ایسٹ سے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعے کو سعودی عرب کے شاہ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور فلسطینی صدر محمود عباس سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ انہوں نے پہلے مغربی کنارے میں محمود عباس سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے 2 ریاستی حل پر زور دیا۔ بائیڈن نے اس بات کی تائید کی کہ الجزیرہ جرنلسٹ شیرین ابو عاقلہ کی ہلاکت کے لیے اسرائیلی فوج کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ اپنی طرح کے پہلے کیس میں اسرائیل سے ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے جدہ روانہ ہوئے اور وہاں پر شاہ سلمان اور محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے سعودی عہدیداروں نے اسرائیلی ایئر لائنز کے لیے اپنے آسمان کو کھولنے کا فیصلہ کیا اور پالیسی میں ایک اہم تبدیلی کی۔ امریکہ میں بائیڈن کے سعودی دورے پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سعودی عرب کا انسانی حقوق ریکارڈ ہے۔ بائیڈن دور میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات متاثر ہوئے۔ بائیڈن نے صدارت سنبھالنے کے بعد سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کیے گئے بعض فیصلے الٹ دیے۔ ٹرمپ دور میں سعودی امریکہ تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن بائیڈن نے جمال خشوگی قتل کیس کی انٹیلیجنس رپورٹ سامنے لائی، جس میں محمد بن سلمان پر انگلی اٹھائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یمن جنگ کے لیے امریکی مدد روکنے کا بھی فیصلہ کیا تھا، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور معاملات بحال ہو رہے ہیں۔ بائیڈن اس دورے کے دوران سعودی عرب اور تیل پیدا کرنے والے دوسرے خلیجی ملکوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ آئل پروڈکشن بڑھائیں۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے دنیا میں انرجی کرائسس پیدا ہو رہا ہے اور فیول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ سعودی عرب نے بائیڈن کے دورے کے دوران اسرائیل سے فلائٹس پر پابندیاں ہٹا دیں۔ اس سے پہلے بائیڈن نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ اسرائیل میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ضرورت پڑنے پر ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے نیوکلیئر ڈیل میں شامل ہونے کے لیے ہمیشہ انتظار نہیں کیا جا سکتا اور ان کا صبر ٹوٹ رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لاپڈ نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر ایران کو نیوکلیئر بم بنانے نہیں دیا جائے گا۔ اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ نے بائیڈن کو اسرائیل کا صدارتی میڈل پیش کیا۔ اسرائیل کے لیے پچھلے 50 برسوں میں اپنے سیاسی کیریئر کے دوران اٹوٹ تائید کرنے پر بائیڈن کو یہ میڈل دیا گیا۔ بائیڈن ہفتے کو جدہ میں خلیجی اتحادیوں کے ساتھ ایک چھوٹی کانفرنس میں حصہ لیں گے۔
محمود عباس سے بات چیت میں انہوں نے فلسطینی علاقوں کی معاشی ضرورتوں کے بارے میں بات چیت کی۔ یہ ملاقات بیت اللحم میں ہوئی۔ بائیڈن نے مغربی کنارے اور غزہ میں 2023 کے ختم تک 4G انٹرنیٹ اور دوسری سہولتوں کے لیے کام کرنے کا اعلان کیا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 سال پہلے فلسطینیوں کے لیے ہر طرح کی مالی مدد ختم کر دی تھی۔ UN ریلیف ایجنسی کے ذریعے فلسطینی ریفیوجیوں کی مدد کے لیے 200 ملین کا ایک پیکیج بھی دیا جائے گا۔ بائیڈن کے مغربی کنارے دورے کے دوران فلسطینیوں نے احتجاج کیا۔ جس وقت بائیڈن قدس میں ایک ہاسپٹل کا دورہ کر رہے تھے، وہاں فلسطینی کارکن احتجاج کر رہے تھے۔ بائیڈن بیت اللحم میں چرچ آف نیٹیویٹی بھی گئے۔ بائیڈن نے کہا کہ ان کے سعودی دورے کا مقصد مڈل ایسٹ میں امریکہ کے رول کو مضبوط بنانا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد کے لیڈر نے کہا کہ بائیڈن امریکہ کے مفادات کے لیے اور اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر پرنسس ریما نے کہا کہ بائیڈن کا دورہ مڈل ایسٹ میں اتحاد اور عالمی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوڈ سیکیورٹی اور انرجی سیکیورٹی کے لیے امریکہ سعودی تعلقات بہت اہم ہیں۔ واشنگٹن میں سعودی عرب کی سفیر نے پولیٹیکو میگزین میں لکھتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب ملکی اور عالمی ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے کئی بلین ڈالر انویسٹ کر رہا ہے۔ بائیڈن کے اس دورے کا مقصد عربوں اور اسرائیلیوں کو قریب کرنا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے خلیجی اتحادیوں کو اسرائیل کی طرح ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور میزائل پروگرام اور خطے میں اس کی سرگرمیوں سے تکلیف ہے، لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بائیڈن کے دورے کے فوری بعد اسرائیل سعودی سفارتی تعلقات باقاعدہ طور پر قائم نہیں ہوں گے، حالانکہ پردے کے پیچھے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھ رہا ہے۔ حماس نے امریکہ اور اسرائیل کے یروشلم ڈکلیریشن کو رد کر دیا، جس پر بائیڈن دورے کے دوران دستخط کیے گئے۔ حماس نے کہا کہ یہ ڈکلیریشن اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت میں مدد کر رہا ہے۔ حماس لیڈر خلیل الحیہ نے فلسطینیوں سے بائیڈن کے جھوٹے وعدوں کی مذمت کی۔ سعودی عرب نے اسرائیل سے تمام فلائٹس کے لیے اپنی ہوائی سرحدیں کھول دی ہیں۔ اسے دونوں ملکوں کے درمیان معمول کے تعلقات کی طرف ایک قدم سمجھا جا رہا ہے۔ بائیڈن کے دورے سے پہلے سعودی عرب نے یہ اعلان کیا۔ بائیڈن نے سعودی عرب کے اس فیصلے کی تعریف کی اور کہا کہ اس سے خطے میں اسرائیل کے مزید گھلنے ملنے کا عمل تیز ہوگا۔ سعودی عرب کے اس قدم کے ذریعے اس کی کئی دہوں پرانی پالیسی کو الٹ دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی ایئر لائنز کو انڈیا اور چائنا جیسی ایشین روٹ سے اڑان بھرنے کے لیے کئی گھنٹے زیادہ سفر کرنا پڑتا تھا۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے تمام ایئر لائنز کے لیے اپنی ہوائی سرحدیں کھول دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک یعنی اسرائیل شکاگو کنونشن 1944 کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب کے فیصلے کے بعد بائیڈن نے کہا کہ وہ اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے اپنی طرف سے کوششیں کرتے رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لاپڈ نے سعودی اعلان کو ویلکم کیا۔ انہوں نے اسے سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ شدید اور خفیہ ڈپلومیسی کے لمبے سفر کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پہلا قدم ہے اور تعلقات بہتر ہونے کے حوالے سے مزید کئی باتیں سامنے آئیں گی۔ یائر لاپڈ نے ہفتے کو جدہ میں ان کے سمٹ کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ سری لنکا کی وزیر اعظم رانیل وکرمسنگھے نے ملک کے کارگزار صدر کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ سری لنکا بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ رانیل وکرمسنگھے نے گوٹابایا راجاپکسے کی جگہ لی، جو غیر معمولی عوامی مظاہروں کے بعد سنگاپور فرار ہو گئے ہیں۔ احتجاجیوں نے کرفیو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے راجاپکسے کے استعفے کا جشن منایا۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ انہوں نے استعفی ای میل کے ذریعے اسپیکر پارلیمنٹ کو روانہ کر دیا ہے۔ سری لنکا میں ضروری چیزوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ باہر سے فیول اور کھانے پینے کی چیزیں اور دوائیں خریدنے کے لیے سری لنکا کے پاس ڈالرز نہیں ہیں۔ نئے صدر کو چننے کا عمل ہفتے کو پارلیمنٹ میں شروع ہوگا۔ امکان ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ارکان پارلیمنٹ ووٹنگ کے ذریعے صدر کو چنیں گے۔ حال ہی میں سری لنکا میں احتجاجیوں نے پرائم منسٹرز ہاؤس پر قبضہ کر لیا تھا۔ احتجاجی رانیل وکرمسنگھے سے بھی مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سنگاپور نے کہا کہ گوٹابایا راجاپکسے نے سیاسی پناہ کی درخواست نہیں کی ہے۔ سابق صدر اپنی بیوی اور 2 باڈی گارڈز کے ساتھ سنگاپور پہنچے۔ امکان ہے کہ وہ کچھ دیر سنگاپور میں رہیں گے، اس کے بعد UAE روانہ ہو جائیں گے۔
श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्से और साबिक वज़ीर फाइनेंस बासिल राजापक्से के मुल्क से फरार पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी एक ऐसे वक्त लगाई गई जब उनके भाई और साबिक सदर गोटाबाया राजापक्से पहले मालदीव और फिर सिंगापुर फरार हो गए हैं। 2 महीने पहले राजापक्से ने वज़ीर आज़म की हैसियत से इस्तीफा दिया था। स्वीडन की एक अदालत ने एक ईरानी शहरी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस पर ईरान ने एहतजाज किया है। तेहरान में स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को तलब करते हुए एहतजाज किया गया। कहा गया कि बेबुनियाद इल्ज़ामात पर उन्हें जेल की सजा दी गई है। ये इल्ज़ामात ईरानी हुकूमत की मुखालिफ एक तंजीम मुजाहिदीन खल्क की तरफ से लगाए गए हैं। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने इसराइल और अमरीका के खिलाफ एक इलाकाई इत्तेहाद बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकूमत मिडल ईस्ट का नक्शा दोबारा तैयार करने की कोशिश कर रही है, जिसका मकसद इसराइली निज़ाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। इसके लिए बाज़ अरब हुकूमतों के साथ इत्तेहाद किया जा रहा है, लेकिन ये कोशिशें नाकाम होंगी क्योंकि ये कोशिशें खित्ते के अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं। ईस्ट यूक्रेन के डोनेट्स्क में बरतानिया का एक शख्स हलाक हो गया है। मॉस्को की ताईद रखने वाले अलहदगी पसंदों ने इस ब्रिटिश शहरी की पहचान पॉल ओरे की हैसियत से की है और कहा है कि उसकी मौत हिरासत में हुई है। बरतानिया ने इस हलाकत पर एहतजाज किया और फिक्रमंदी का इजहार किया है। रशिया के जंगी हवाई जहाज़ों ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के 2 MiG-29 जेट्स को मार गिराया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली बीवी इवाना ट्रंप का 73 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। वो डोनाल्ड ट्रंप के 3 बच्चों की मां थीं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो एक बेहतरीन और खूबसूरत और शानदार औरत थीं जिन्होंने एक अजीम और तहरीक पैदा करने वाली ज़िंदगी गुजारी। इवाना चेक रिपब्लिक में पैदा हुई थी और ट्रंप से उन्होंने 1977 में शादी की थी। 1992 में 15 साल की शादी के बाद उनकी तलाक हुई थी। उनके 3 बच्चे डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक ट्रंप हैं। पुलिस का मानना है कि मौत की वजह हादसाती हो सकती है। सोर्सेस ने बताया कि इवाना अपने न्यूयॉर्क के घर में सीढ़ियों के करीब बेहोश पाई गई। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। 1980 और 1990 के दहाके में डोनाल्ड और इवाना ट्रंप न्यूयॉर्क के सोशल सर्कल्स में काफ़ी मशहूर थे और उनकी अलहदगी अवामी दिलचस्पी का मौजू थी। ट्रंप के बाद उन्होंने 2 और शादियां की और ये दोनों शादियां इटली के शहरियों से हुई। 1985 में एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बम धमाके के सिलसिले में बरी होने वाले रिपू दमन सिंह को कनाडा में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। ये वाक़या कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में पेश आया। उन्होंने खालसा क्रेडिट लाइन और खालसा स्कूल की बुनियाद रखी थी। वो जल्द ही खालसा कॉलेज शुरू करने वाले थे। 3 हफ्ते पहले अकाल तख्त जत्थेदार उनसे मुलाकात के लिए जाने वाले थे, लेकिन बाज़ गोशों के एहतजाज के बाद इस प्रोग्राम को बर्खास्त कर दिया गया। समझा जा रहा है कि वो खालिस्तान तहरीक के बारे में कुछ अहम खुलासा करने वाले थे। पंजाब मिलिटेंसी के उरूज के दौर में एयर इंडिया की फ़्लाइट का ये सानहा पेश आया था जिसमें 331 लोग हलाक हुए थे। वो कनाडा के वैंकूवर में कपड़ों का कारोबार करते थे। कनाडा पुलिस ने मकतूल का नाम नहीं बताया, लेकिन एक बयान में कहा कि एक शख्स को गोली मारी गई है और उसकी मौत हो गई है और ये टारगेटेड शूटिंग का वाक़या है। जिस गाड़ी में हमला आवर आए थे उन्होंने उस गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस कातिलों की तलाश कर रही है। 9/11 हमलों से पहले एयर इंडिया की इस फ्लाइट 182 में बम धमाका दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाक़या समझा जाता था। समझा जा रहा है कि कनाडा में रहने वाले सिखों ने 1984 में गोल्डन टेम्पल में इंडियन आर्मी के ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए ये कार्रवाई की थी। ये केस कनिष्क बॉम्बिंग के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यू ललित ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की लाइन में है, कहा है कि वो इस बात के हक में है कि अदालतें सुबह जल्द काम शुरू करें। जस्टिस ललित ने कहा कि बच्चे अगर सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो जजेस और वकील सुबह 9 बजे काम शुरू क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने जुमे को ये बात उस वक्त कही जब एक अदालत की कार्रवाई सुबह 10:30 बजे के बजाय 9:30 बजे शुरू की गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी अरब ने इस्राएली फ्लाइट्स के लिए आसमान खोल दिए। बाइडेन पहली डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए जद्दा पहुंचे। पॉलिसी में अहम तब्दीली। बाइडेन ने की शाह सलमान और MBS से मुलाकात। तेल की पैदावार बढ़ाने पर दिया जोर। हफ्ते को GCC समिट में हिस्सा लेंगे।
جدہ سمٹ میں یوکرین بحران اور ایران کی سرگرمیاں ایجنڈے میں سب سے اہم ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا اسرائیل اور امریکہ کے خلاف علاقائی اتحاد بننا چاہیے۔ بیت لحم میں امریکی صدر نے کی محمود عباس سے ملاقات، فلسطینیوں کے لیے امریکی مدد بحال، 2 ریاستی حل پر زور، کہا شیرین ابو عاقلہ کے قاتلوں کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ مغربی کنارے میں بائیڈن دورے کے خلاف فلسطینیوں کا احتجاج، اسلامی جہاد نے کہا امریکی صدر کو اسرائیلی سیکیورٹی کی فکر ہے۔ سری لنکا سپریم کورٹ نے مہندا اور باسل راجاپکسے کے فرار پر لگائی پابندی، رانیل وکرما سنگھے نے کارگزار صدر کی حیثیت سے لیا حلف۔ ایسٹ یوکرین کے ڈونیسک میں برٹش شہری رشیا کے حامیوں کی قید میں ہلاک، لندن نے کیا احتجاج۔ 1985 کے کنشکا بامبنگ کیس میں بری ریتو دمن سنگھ کو کینیڈا میں گولی مار دی گئی، پولیس نے کہا ٹارگٹ شوٹنگ کا واقعہ ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔